حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے بارے میں متعدد اقوال موجود ہیں۔ ان میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ اسلام لانے سے پہلے آپ کا نام عبد الشمس یعنی سورج کا بندہ تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا اور کنیت کے نام سے زیادہ مشہور ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنیت کے متعلق ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں سے ایک بلی کا بچہ ملا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ کھیل میں مشغول رہتا تھا، تو اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ابو ہریرہ یعنی بلی کے بچوں والا پڑ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 7 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ کل روایات 5374 آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، جن میں سے 326 متفق علیہ ہیں، یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں ہیں۔ جو روایات صرف بخاری میں ہیں ان کی تعداد 93 ہیں، اور جو صرف مسلم شریف میں ہیں وہ 98 ہیں۔ حفظ حدیث کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں دی ہیں۔ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، جو یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، آپ کی حدیث سینے سے نکل جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ایسا کرو، کپڑا بچھاؤ۔ میں نے کپڑا بچھا دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا اور کپڑے کو ہاتھ لگایا اور فرمایا، اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ فرماتے ہیں، اس دن کے بعد سے میں کبھی حدیث نہیں بھولا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کچھ کھجوریں لے کر حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کھجوروں میں برکت کی دعا فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کھجوروں کو اکٹھا کر کے دعائے برکت فرما دی اور ارشاد فرمایا کہ تم ان کو اپنے توشدان میں رکھ لو، اور تم جب چاہو ہاتھ ڈال کر اس میں سے نکالتے رہو، لیکن کبھی توشدان جاڑ کر بالکل خالی نہ کر دینا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30 برس تک ان کھجوروں کو کھاتے اور کھلاتے رہے، بلکہ کئی من اس میں سے خیرات بھی کی، مگر وہ ختم نہ ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اس تیلی کو اپنے کمر سے باندھتے رہتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن وہ تیلی ان کی کمر سے کٹ کر کہیں گر گئی۔ اس تیلی کے ضائع ہونے کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر بھر صدمہ اور افسوس رہا۔ چنانچہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن نہایت رقت انگیز اور درد بھرے لہجے میں یہ شعر پڑھتے ہوئے چلتے پھرتے تھے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے، لوگوں کے لیے ایک غم ہے اور میرے لیے 2 غم ہیں، ایک تیلی کا غم، دوسرے شیخ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا غم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ دولت اسلام سے بہرور ہونے کے بعد فکر ہوئی کہ بوڑھی ماں کو بھی جو زندہ تھی اس سعادت میں شریک کرے، مگر وہ برابر انکار کرتی رہی۔ ایک دن حسب معمول ان کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے شان نبوت میں کچھ ناروا الفاظ استعمال کیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ بیان کر کے ماں کے اسلام کے لیے طالب دعا ہوئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، واپس ہوئے تو دعا قبول ہو چکی تھی۔ والدہ اسلام کے لیے نہا دھو کر تیار ہو رہی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے تو ان کو اندر بلایا اور اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کلمہ شہادت پڑھا۔ فوراً الٹے پاؤں خوشی سے روتے ہوئے دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، بشارت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی۔
اللہ نے میری ماں کو اسلام کی ہدایت بخشی۔ حدیث میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم کا ظرف اور برتن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 برتن یاد کیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نعمت کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی کو مجھ سے زیادہ حدیثیں یاد نہیں سوائے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کیونکہ وہ لکھتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے بہتر ہے اور جو بیان کرتے ہیں اس کو زیادہ جانتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلامذہ کی تعداد۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان ذخیرہ کی مناسبت سے آپ کی تلامذہ کا دائرہ وسیع تھا۔ صحابہ اور تابعین تلامذہ کی تعداد 800 سے بڑھ جاتی ہے۔ سفر آخرت کے وقت حالت۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کا وقت قریب آیا تو رونے لگے۔ رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا، زاد راہ کم ہے، سفر طویل ہے۔ تاریخ وفات۔ آپ کی تاریخ وفات کے بارے میں 3 قول ہیں۔ پہلا 57 ہجری، دوسرا 58 ہجری، تیسرا 59 ہجری۔ 78 سال کی عمر فائی۔ نماز جنازہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت ولید بن عقبہ نے نماز عصر کے بعد پڑھائی، جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ صحابہ بھی شریک تھے اور جنت البقیع میں مدفون ہو گئے۔ اگر ان الفاظ میں کچھ غلطی ہوئی ہو تو اللہ کی رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما لے، اور آپ لوگ بھی کمنٹس میں اس غلطی کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔